پچھلی نشست میں سورہ فیل کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالی نے اس سورت کو جو نازل فرمایا تو ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ تصریح کی، اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ وہ عربوں میں پیش آیا، اور وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ایک ماحول اور فضا تیار ہو رہی تھی اس میں اہم ترین حصہ اس واقعے کا بھی تھا، اور عربوں پر اس کا اتنا اثر تھا کہ کئی برس تک 5-6 برس تک انہوں نے بتوں کی عبادت تک چھوڑ دی اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے، یعنی شرک کی وہ جو شدت تھی اس میں کمی آ گئی، اور انہیں احساس ہوا کہ اس کائنات میں اگر کوئی ہستی حقیقتاً تمام امور کو انجام دیتی ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے اس صورت میں ابتدا سے لے کے آخر تک ان 5 آیات میں اللہ تعالی نے بار بار ایک ہی بات کو ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر نظر کرو کہ وہ کس قدر وسیع ہے۔ اس لیے اسے شروع یہاں سے کیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ہاتھی والے وہ جن کا تذکرہ بڑی تفصیل سے پچھلی نشست میں گزرا کہ وہ ابرہہ ان کی سربراہی کرتے ہوئے چلا، اور یہاں تک کہ وہ حرم میں جب پہنچے، حرم کے قریب جب پہنچے تو اس کے بعد ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کے ہاتھی انہیں رونتے ہوئے واپس لے گئے، اور جس شخص کو پتھر لگا وہ مر گیا۔ قرآن پاک میں الم ترا جو ہے کئی مقامات پہ اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے، اور یہ جو رویت ہے کہ آپ نے دیکھا، اس دیکھنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مراد ہو کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بعض مرتبہ اس سے محاورتاً مراد ہوتی ہے، تو رویت کا معنی یہ ہو گئے کہ آپ نے غور کیا۔ قرآن پاک میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے مثلاً فرمایا کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ فرشتوں نے اللہ تعالی کے عرش کو گھیر لیا ہوگا، یعنی چاروں طرف خدا کے فرشتے خدا کے فرشتے موجود ہوں گے، اور وہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ تو وہاں رویت سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، اور کبھی رویت سے مراد یہ ہوتی ہے غور کرنا، جیسے کہ یہاں کہ تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالی نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اور کبھی رویت اس معنی میں آتی ہے کہ دل سے کسی بات کو دیکھنا، یعنی دل سے کسی بات کو سمجھنے کے معنی میں، یا یہ کہ دل کی ایک آنکھ ہے، اس سے کسی انسان کو جسے نور و بصیرت کہتے ہیں وہ حاصل ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح بھی استعمال فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد جب تشریف آوری ہوئی تو اس بات کا جواب دیا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا نور انی اراہ، نور تھا جسے میں نے دیکھا۔ اور بعض حضرات نے اسی کو پڑھا ہے، اب انی جیسے لکھا جاتا ہے اور انی اراہ میں نے اسے دیکھا، اور اس کو ہی پڑھا جاتا ہے کہ انا اراہ میں نے کیسے دیکھ سکتا تھا، وہ تو نور تھا۔ تو جن محدثین نے اس لفظ کو انی پڑھا ہے کہ میں نے بلا شبہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رویت قلبی تھی، جسمانی طور پر ان آنکھوں سے نہیں تھی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی نقل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا، مگر وہ رویت قلبی تھی۔ ان ساری چیزوں میں حقیقت یہ ہے کہ امت میں جو 2 طبقے بنے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ ہے نہیں۔ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں رویت قلبی کے متعلق، یا اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی کا پاؤں، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، یہ کیسی ہیں، یہ سب کے سب امت کا گروہ اسلاف کا اس طرف گیا، اور بہت ہی محتاط تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا اللہ نے جیسے بیان کر دیا بس ویسے ہی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا اور ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو استوا علی العرش ہے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر غالب آ گیا، تو کیا خدا علیہ باللہ بیٹھ گیا؟ عرش کوئی جگہ ہے، کیا چیز ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ پوری امت کا گویا کہ عقیدہ بن گیا، ہر کوئی اس سے نقل کرتا ہے، ہر کوئی عقیدے کی باب میں سے نقل کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا الالفاظ معلوم، الفاظ معلوم ہے، والکیفیت مجہولہ، اور کیفیت اس کی کہ حقیقت کیا ہے یہ مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے، والسوال عنہ بدعہ، اور اس قسم کے معاملات میں کھوج لگانا، سوالات کرنا یہ بدعت ہے، اور پھر کہنے لگے تم یہاں سے اٹھ جاؤ، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایسی چیزیں نہیں کرتے تھے۔ مراد یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کو پڑھا تھا، اس پہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھی کیونکہ انہیں عقیدے اور ایمان کے بعد اعمال پر زندگی بنانی تھی اور وہ اس قسم کی بحثوں میں پڑے۔ تو ایک تو نظریہ یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کھلا ہوا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں بل لعنوا بما قالوا، لعنت ہو ان کے اس جملے پہ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میرا پروردگار اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، وکلتا یدی ربی الیمینین، اور میرے اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں، اس کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے۔ تو محتاط مسلک اسلاف کا یہی تھا، انہوں نے کہا جہاں بھی اس قسم کی بات آتی ہے بس اس کو پڑھو، اس پہ ایمان لاؤ اور گزر جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز تمہاری سمجھ میں آ جائے، اور ان حقائق کے پیچھے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پھنس جائے۔ اور ایک مسلک امت کا اور رہا اور وہ بھی سراسر خیر، انہوں نے کہا کہ یہ سارے محاورے ہیں عربوں کے، تو انہوں نے کہا یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو محاورہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے اس کا لغوی ترجمہ حقیقت میں وہی، مثلاً کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تو یہ محاورہ ہے۔ اب چہرے کو مسور کی دال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ ایک بات ہے جو کہی جاتی، جیسے کہتے ہیں کہ رسی جل گئی بل نہ گیا، ہے تو حقیقت، مگر یہ کہ اس آدمی کے لیے جس پر اس کو سزا بھی دی جائے پھر بھی ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہے، تو وہ محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مسلک علماء کا دوسری طرف یہ بھی رہا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن ہم پنڈلی کھول دیں گے اپنی، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیا ہے؟ گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر کے درمیان کا حصہ پنڈلی کہلاتا ہے نا، تو کہتے ہیں اللہ کے یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عرب یہ کہتے تھے کہ ہر جنگ نے کشفت ساقیہا، اپنی پنڈلیاں کھول دی، کیونکہ عادتاً انسان یہی کرتا ہے کہ کوئی اہم کام جیسے پانی میں چلنا ہے، کیچڑ میں کام کرنا ہے، تو اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیتا ہے، پنڈلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے محاورے استعمال کیے ہیں، اس لیے اگر توجیہ تم اس کی کرنا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس دن قیامت میں پنڈلیاں ہم کھول دیں گے، یعنی معاملہ بڑا سخت ہو جائے، بہت زیادہ شدت، اور دونوں کے دونوں خیر دونوں اہل سنت کے مسالک، دونوں ہی ایمان والے اور دونوں ہی صحیح۔ تو اسی طرح رویت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کیسے دیکھا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ کیا چیز دیکھی تھی بس وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز ہو نہیں سکتی کہ اسے بتا دیا جائے اور اس کے مطابق بات کی جائے، اس لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو دماغ ضروری ہے وہ عقل انسانوں میں ہے ہی نہیں، عقل کی بھی ایک حد ہے، اس سے زیادہ تو نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں بھی اسی معنی میں فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک، غور نہیں کیا تم لوگوں نے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہ قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اتنے اسباب اور سامان کے ساتھ جو آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالی کے سامنے مقابلے کے لیے آ جائیں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں کئی جگہ ایک فکرہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مالک التراب ورب الارباب،
مٹی کہاں اور بادشاہ شہنشاہ کہاں؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے مٹی کی کیا حیثیت؟ جتنے لاؤ لشکر، جتنی تدبیریں اور جتنی بھی سکیمز انسان چلاتا رہا، اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالی کی قوت غالب آتی رہی۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ واقعی فرما دیتے ہیں ہو جا، بلکہ وہ تو ارادہ ہے ان کا کہنے کے قائم مقام، کیونکہ اللہ کے نزدیک ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے 21ویں صدی عدم میں ہے نا، 22ویں صدی آگے کو آئے گی، لیکن اللہ کے لیے تو وہ ہے ہی۔ جس چیز کا نام ٹائم ہے وہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہے کہ اگلے سال کوئی بچہ پیدا ہوگا، پھر اسے دیکھیں گے، 10 سال بعد ایک گاڑی بنے گی، اس کا ماڈل سامنے آئے گا، مگر اللہ کے لیے تو گویا وہ ہے ہی، وہ تو زمانہ سارے کا سارا اس کے لیے پہلے دن سے آخری دن تک سب یکساں اس کے سامنے۔ اسی لیے یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کچھ لوگوں کو جنہیں عذاب ہو رہا تھا، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ تو قیامت آئے گی، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر عذاب ہوگا، یہ پہلے سے ہی کہاں نظر آ گئے۔ اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں جو عذاب کی تھی، اور خود ان سے فرمایا کہ تمہارے جوتوں کی چاپ میں نے جنت میں سنی تھی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ بلال ہے، انہوں نے کہا بلال ہے، تو کہتے ہیں اس بلال رضی اللہ عنہ تو زمین پہ تھے، وہ تو انتقال ہوا، پھر گئے ہوں گے، پھر جوتوں کی چاپ یہ پہلے کیسے سن لی؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی فیصلہ کن سی بات تحریر فرمائی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ٹائم کے دونوں سروں کو لے کے آپس میں ملا دیا، انتہا کو بھی، آخرت کو بھی، اور جو وہ وقت تھا اس زمانے کا، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو آخرت میں ہونی ہے اسی وقت دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی تو ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کل ہوگی تو پتا چلے گی، اس کو تو پہلے ہی سے سب معلوم ہے، تب اس کے ساتھ ٹکر لینا اور اس کا معاملہ ایسے کرنا کہ ہاتھی لے کے نکلے تھے تاکہ خدا کی قوت کے ساتھ ٹکرائیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا اظہار فرمایا اور پھر فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا؟ سوالیہ جملے میں انسان کا ذہن زیادہ بیدار ہوتا ہے، اس لیے سوالیہ جملہ فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ان کی تدبیر غلط نہیں ہوگی؟ کیا کیا تدبیریں انسان کرتا ہے، کیا کیا چیزیں کرتا ہے، اور ایک موقع پہ آ کر سب تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور اللہ کا امر غالب آ جاتا ہے، اس کا حکم غالب آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حدود آیا سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور اس سے کہا حضرت اتنے آپ نے اپنی فوج میں لشکر میں جانور رکھے ہیں، مجھے بھی رکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا تم بھی رہو، مگر تمہیں کس مصرف میں رکھیں، کیا کام ہے تمہارا؟ اس سے کہا حضرت آپ لشکر لے کے نکلتے ہیں اور فوجیں جاتی ہیں اور پڑاؤ ہوتے ہیں، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو مجھ میں اللہ نے صفت رکھی ہے کہ میں زمین کی تہ میں بھی پانی دیکھ لیتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ یہاں پانی ہے، تو آپ جنات کو حکم دے دیں اور جنات وہاں سے پانی نکال لیں، فرشتے سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے، وہ پانی نکل آئے، کچھ ہو جائے کوئی کام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو کسی اور پرندے نے کہا حضرت اسے نہ رکھیے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہ رکھے؟ ان کا حضرت اس سے پوچھئے کہ اگر تمہیں زمین کی تہوں میں پانی نظر آتا ہے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو یہ جال جو ہے زمین پہ تمہیں پھنسانے کے لیے جو لگاتے ہیں، وہ گندم کا دانہ، وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ تو زمین کے اوپر ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو تم پہ اعتراض ہے اس کا کیا جواب؟ اس سے کہا حضرت یہ سچ کہتا ہے، مگر کیا کریں قضا غالب آ جاتی، تقدیر غالب آ جاتی، کوئی حل نہیں سکتا۔ انسان جتنی بھی تدبیریں کر لیتا ہے، سب کی سب تدبیریں کرنے کے بعد حل اس کا یہی ہے کہ اعمال کے بعد نتائج اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، اور یہ ہے توکل۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یحب المتوکلین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بھروسہ کر لیتے ہیں، تو اپنے اسباب اور وسائل کو کر کے اب اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ اس سبب کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، بلکہ نتائج کے معاملے میں اللہ پہ چھوڑ دے، وہ چاہے گا تو اس کا نتیجہ مرتب کر دے گا، نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی کی محنت، اور تعالی شان فرض کر لیجئے کسی کی عقارت کرنا چاہیں، کوئی ہے جن کا ہاتھ پکڑ کے روک سکے، کہہ سکے کہ یہ نہ کرے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تدبیر ہے بس، اور تدبیر انسان کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دارا شکوہ نے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے، لاہور میں ان کا مزار، اور دارا شکوہ ظاہر اورنگزیب کا بھائی تھا، شاہ جہان کا بیٹا، تو اس نے اسی کسی سے محبت کی، اس خاتون کا انتقال ہو گیا، تو دارا نے خط میں 4 مصرے لکھ کے بھیجے۔ اس نے کہا حضرت کبھی کبھی تو گاہ راست کند صورت مرد وزنے، مردوں اور عورتوں کی شکلیں بناتا ہے، اور اتنی خوبصورت بناتا ہے کہ آدمی دیکھے دیوانہ ہو جائے۔ گاہ بے شکنتین طلسمیں جاں وطنے، اور کبھی پھر جب توڑنے پہ آتا ہے تو بالکل مٹی میں ملا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ کس نیست کے پرسد ز استاد قزارا، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے پوچھے کہ اگر توڑنا ہی تھا تو یہ بنایا کیوں تھا پھر؟ تو حضرت نے اسے جواب میں ایک شعر لکھ بھیجا اور فرمایا کہ خاکشچ مجال است کے پرسش زکلال، مٹی اس کی کیا مجال ہے کہ بنانے والے سے جب اسے چاک پہ رکھ کے بنائے تو مٹی اس سے پوچھے کہ تم مجھے توڑنا چاہتے ہو تو اب کیوں بنا رہے؟ کہاں مٹی اور کہاں بنانے والے؟ تو اتنا ہی انسان کر سکتا ہے بس، کہ اپنی تدبیر پوری کر لے، اس تدبیر کے بعد اس کے نتائج کیا برآمد ہونے ہیں یہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اور یہی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور اب جب یہ طے کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کر، بس اللہ پہ بھروسہ ہی ہے، اس کا حل کچھ نہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ عملاً یہ ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں بشرطے کہ عقل حاضر رہے، حالات کو سوچ سمجھ کے غور کر کے، پھر خدا اپنا کام نہیں چھوڑتا، اللہ نتائج بھی مرتب فرما دیتا۔ 2 آدمیوں کا مقدمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک نے اپنے حق کے متعلق بات کی اور دوسرے نے اس کے خلاف بات کی کہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو آپ نے فیصلہ ایک آدمی کے حق میں دیا، اور یہ جو ہار گیا مقدمہ گویا، یہ جب اٹھے صحابی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور بڑا کارساز ہے میرے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا اس بات کا۔ آپ نے فرمایا لوگو، اللہ بے عقلی کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور نہ اللہ سستی کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ہمت کو بلند رکھو، اور یہ جو اللہ نے عقل دی ہے اس سے کام لو، اور پھر اس کے مطابق کام کرو، اور پھر جب تم ہار جاؤ تو اب کہو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اب کہنے کا ہے بھی کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، ہوگی کوئی مصلحت خدا کی جو اسباب پہ نتائج مرتب نہیں فرمائے جیسے میں یہ چاہتا تھا، مگر اپنی بے وقوفی کا آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ ذمہ دار ہے، تو خدا کوئی ایسی ذمہ داری نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں ما ينفع الناس، جو چیزیں لوگوں کو نفع دیتی ہیں ہم اسے باقی رکھیں گے، اور جن چیزوں سے نفع ختم ہوتا ہے ہم ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے، سب مل کے روتے رہیں، ساری قوم امت مل کے کہے کہ اب ہمیں دوبارہ وہ مقام مل جائے جس میں ہم 1200-1300 برس تک قائم رہیں۔ وہ اسی لیے قائم رہے ہیں کہ آپ انسانوں کو نفع دے رہے تھے، انسانیت آپ کے ساتھ راحت کے ساتھ منسلک تھی۔ جب ہم نے اپنے اوصاف خود ختم کر دیے اور نفع رسانی جو انسانوں کے لیے ہوتی تھی تو جب خود ختم کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔
یہاں بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہم سے ٹکر لینے کی کوشش کی، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دی؟ جو اسباب وہ کر سکتے تھے کر لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا کہ ہم یوں کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اسی لیے دوسری جگہ پر آیا ہے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ ضرور تیرے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے، اور شیطان انسان کا بڑا دشمن۔ سورہ طارق کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یہ کافر آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ہم بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو رستی دراز کر دی ہے، چھوڑ دیا ہے کہ خوب جی بھر کے جتنا کچھ ہو سکتا ہے کر لیں۔ اللہ تعالی کی عادت ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے برباد کرنا ہو اور خدا کا عذاب ان پہ نازل ہونا ہو، اور جن لوگوں کو بالکل جن کے لیے خدا کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، وہ یہی ہے کہ خدا انہیں اتنی رسی دراز کر دیتا ہے کہ کوئی حسرت جی میں رہے نہیں، مال دولت عیاشی جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے دیتے ہیں اسے کہ کرو، اچھی طرح کر لو، کوئی حسرت تمہیں باقی نہ رہے، تاکہ قیامت میں جب آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں کام نہیں کر سکے، سارے کام کر لیے، اب اس کے بعد تھپڑ پڑنا شروع ہوتے ہیں، مار اور پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ کفار مکہ کیا کر سکتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر سکتے تھے، کر لی، علیہ باللہ وہ چلتے تھے ان کے سر پہ مٹی پھینکتے تھے، ایک ایک قبیلے میں جا کے انہوں نے کہا یہ شخص جھوٹا ہے، بالکل اس کی بات نہ سننا۔ اہل مدینہ کہتے تھے ہم حیران ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں حج کے موقع پہ ہمارے پاس آئے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بات ایسے اور ایسے تم مانو، اور وہ اٹھ کے جاتے تھے تو انہی کے چچا ابو لہب آ جاتے تھے اور کہتا تھا یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، بالکل اس کی بات نہ ماننا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ کیا کریں، اور ابو طالب کے انتقال سے پہلے مکہ والوں نے اپنے جی بھر کے جو ارمان نکال لیے قید میں ڈال دیا، اور سوائے حرمت والے اشہر حرم 4 مہینوں کے باقی 8 مہینے یہ سب قید میں ہی رہتے تھے، اور جو گوشت خشک قربانیوں کا ہوتا تھا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، ورنہ قریش نے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی شخص ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچنے تک کو تیار نہیں تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چمڑے کے ٹکڑے ابال کے کھا لیتے تھے۔ اس قید کے بعد وہ کیا کر سکتے تھے؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، کسی سے بات کر رہے تھے اسلام کی، اور اس نے مٹی پھینکنا شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ گھر آئے اور چہرہ مبارک کو دھویا، سر دھویا، اور آپ نے خود ہی فرمایا کہ مجھے پتا نہیں تھا چچا آپ کے جانے کے بعد میں اتنا ہلکا ہو جاؤں گا لوگوں کی نظر۔ کسی اور نے تنگ کیا تو آپ نے فرمایا ہو چچا آپ کے نہ ہونے کا اتنا احساس اتنی جلدی، کیونکہ حکمرانی پورے قبیلے کے ابو لہب کے پاس آ گئی تھی، کوئی کسر نہیں۔ آخری جو درجہ تھا وہ یہی کر سکتے تھے کہ وہ بیت اللہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کو قتل کر دو بس، اور قرآن نے خود ذکر کیا، اللہ نے فرمایا ہے یہ جمع ہوئے اور انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو نے اسے بھیجا ہے، ہم پہ اپنا قہر نازل کر، پتھر برسا آسمان سے، ہم پہ اوپر سے پتھر پڑے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہم اسی وقت عذاب دے دیتے۔ لیکن آپ جیسی شخصیت ہستی اس وقت مکہ میں تھی اور آپ کا مقام اس سے مانے تھا، رکاوٹ تھا کہ انہیں عذاب دیا جائے، اور ایک یہ کہ یہ ہم سے توبہ بھی کرتے رہتے، یہ کر لیا انہوں نے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب جمع ہو گئے، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے لٹایا اور خود تشریف لے گئے، بس قتل تک ہی ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ اس موقع پہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، اور پھر جو ان کا حشر ہوا ہے وہ ایسا حشر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی جب سر لایا گیا تو ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھ سے پوچھا یہ ابو جہل کا سر ہے، میں نے کہا جی یہ ہے،
آپ نے فرمایا واقعی اس کا سر ہے. میں نے کہا جی. آپ نے واللہ الذی لا الہ غیرہ, اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اسی کا سر ہے. میں نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ, اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں یہ اسی کا سر ہے. اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے اس امت کے فرعون سے مجھے نجات, ہمیں نجات. یہ خدا کا عذاب. اس لیے جن لوگوں کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے اور جن پہ زندگی میں تنگی, مسائل, پریشانی, تکلیف, کوئی نہ کوئی ذہنی کوف یہ چیزیں نہیں آتی, بڑا ڈرنے کا مقام ہے کہ پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں قبیلے میں اگر آپ رشتہ فرما لیں تو اس ایک لڑکی کی وجہ سے اتنے ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا اور اس عورت کے لیے پیغام بھیجا. وہ خود آئی اور اس نے کہا میں راضی ہوں. اور اس کے باپ نے کہا کہ میری بیٹی تو ایسی ہے یہ آج تک کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر نہیں, انکار فرما دی. اور آپ نے فرمایا بعد میں کہ جو عورت آج تک بیمار نہیں ہوئی ہے کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی, وہ تو اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے, اس کی آزمائش کیوں نہیں ہو گئی اس چیز سے, نہیں رشتہ فرمایا. صحیح احادیث میں آیا ہے جہاں محدثین نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے رشتوں سے انکار کر دیا تھا, وہاں اس خاتون کا ذکر بھی آتا ہے. تو فرمایا میں نہیں شادی کروں گا اس لیے کہ بیماری نہیں آئی اس میں. وہ بیماری بھی تو ایسی چیز ہے کہ انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے. انسان کی ایسی چیزیں آتی تو خدا رسی دراز کر دے, ڈھیل دے دے کہ جتنا تم کر سکتے ہو کر لو, اور پھر اس کے بعد ہم پکڑنا شروع کریں گے. بڑے خطرے کی بات ہے, بہت زیادہ خدا سے پناہ مانگنے کی بات ہے. ان مصائب و تکالیف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے ہم نے ان پر مصائب اور تکالیف بھیجے لعلہم یتضرعون, تاکہ رو پڑیں ہمارے سامنے, عاجزی کریں, گڑ گڑا دیں. فلما نسوا, اور جب تکالیف آنے پر بھی وہ نہیں روئے. وہ مسلمان کہتے ہیں نا کہ جب تکلیف آتی ہے تو خدا کا رخ کرتا ہے, ہم کہتے ہیں 1000 درجے اچھا ہے بھائی, کسی وقت تو آیا خدا کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا, جب تکالیف پر بھی وہ ہمارے سامنے نہیں آئے پھر کیا ہوا, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے دنیا کی ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ہم نے کہا خوب کھاؤ پیو, جو تم چاہتے ہو دنیا میں ہم تمہیں دے دیں گے. حتیٰ کہ ہم نے ایک دن بغتتاً اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ پریشان حال مایوس ہو کے دیکھنے لگے کہ اوہ یہ کیا. تو اس لیے زندگی میں سارے کام ہو جائیں یہ نہیں, کچھ ہو جائیں, تھوڑے بہت رہ جائیں, کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ چلتا رہے. اللہ سے تعلق جڑا رہتا ہے مومن کا, معافی مانگتا رہتا ہے. پھر اپنا ذکر فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ہم نے ان پر پرندے بھیجے, چھوٹے چھوٹے پرندے, اور انہوں نے کنکریاں پکڑ رکھی تھی اور وہ مارتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اور جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمارے اتنے لشکر ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ساری کائنات یہ خدا کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ ہے نا کہ بنیادی طور پر 4 عنصر ہیں, ایلیمنٹس, جن سے پوری کائنات بنی. تو وہ کہتے ہیں آب و آتش, باد خاک, بندان. یہ پانی, آگ, ہوا اور مٹی, چاروں چیزیں یہ اللہ کے بندے ہیں. با منو تو مردہ, با حق زندہ ان, میرے تیرے لیے یہ مردہ ہے, اللہ کے لیے یہ سب زندہ ہے. خدا جس طرح چاہے ان چاروں سے کام لے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب پہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کہا امیر المومنین کو اس اعتبار سے بھی فضیلت حاصل تھی کہ ان کی کرامات, کہ ان کے واقعات چاروں چیزوں میں ظاہر, ہوا, پانی, مٹی اور آگ, چاروں چیزوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اللہ نے انہیں جو حکمرانی دی تھی چاروں چیزوں کے متعلق ان کے واقعات ظاہر ہوئے. اللہ کے لشکر کا کسی کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ کوئی کام کرنا چاہتا ہے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے,
آدمیوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، جنات کو بھیج دیتا ہے، کام کرنا ہے اس سے، وہ ایک اسکیم چلا دیتے ہیں کہ اس اسکیم کو پورا کرنا ہے، کون ہے جو اسے روک سکے؟ مٹی سے کام لے لیتا ہے، آگ سے کام لے لیا، سب نے ارادہ کر لیا کہ بس آج تو ختم کر دیتے ہیں اس آدمی کو، اور اٹھا کر انہوں نے آگ میں پھینک دیا، اور اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اب کر لو جو کرنا۔ ہوا چلائی اللہ نے، اور اللہ فرماتے ہیں اتنے لمبے تڑنگے اور اتنے اونچے قد والے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، ہم نے اس قوم کو ہوا کے ذریعے مار دی اور مرے پڑے تھے ایسے جیسے کھجوروں کے تنے کاٹ کے کوئی ڈال دے، اس طرح ان کے انسان مرے ہوئے تھے، یوں کام کرتے ہیں ہر چیز میں۔ یہاں پتھروں سے کام لے لیے، پرندوں سے کام لے لیا، پرندوں کو بھیجا اور پتھر مار دیے انہوں نے۔ وہ پتھر تو کیا لگتے ان ہاتھیوں کو، وہ اصل میں اللہ کا حکم تھا جو انہیں موت تک لے گیا، جس سے وہ دیوانہ وار بھاگی۔ اسباب میں تاثیر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اگر حکم نہ ہو تو وہی سبب وہ اثر نہیں پیدا کر سکتا۔ آگ جلاتی ہے حکم سے جلاتی ہے، اگر حکم ہی نہ ہو جلانے کا تو پھر آگ کیا کرے؟ پانی بہاتا ہے حکم سے بہاتا ہے، اگر حکم دے دیں کہ نہ بہاؤ پھر کیا ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو وہیں سے گزرے ہیں جہاں سے فرعون بعد میں آیا ہے گزرنے کے لیے، لیکن حکم یہ تھا کہ مت بہانا نہیں۔ کالطود العظیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح کھڑا کر دیا سمندر کو، بحیرہ کلثم کو، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح پانی کو روک دیا اور 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ہر کھانے کا لقمہ اور ہر پانی کا گھونٹ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ تیرے اس بندے کے حق میں صحت کا پیغام بنوں یا بیماری بن جاؤں، تو اللہ نے سارے لقمے اور سارے گھونٹ ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم اس کے لیے صحت بنو، اور پھر جس پانی کو اللہ کہہ دیتے ہیں یا لقمے کو کہ تو اس کے لیے آفت بن جا، مشکل بن جا، وہی آدمی کے اندر جاتا ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ 10 لقمے ٹھیک ہیں دوپہر کے، اور وہی ایک لقمہ رات کو اسی ہنڈیا سے اسی چیز سے کھا لیا اور طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے کہ امر الگ ہو گیا تھا۔ وہاں امر اللہ کا حکم یہی تھا کہ صحت قائم رہے، ٹھیک ہے، یہی چیز کھانے سے موت آ گئی، یہی چیز کھانے سے بیماری آ گئی۔ اب پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ابن عبد البر نے نقل کیا، ابن اسیر نے اسد الغابہ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حالات میں کہ کسی بچے سے پیالہ ٹوٹ گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، تو ماں نے ڈانٹا، تو انہوں نے منع کر دیا اپنی بیوی کو اور کہا مت ڈانٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا جب کوئی برتن کسی سے ٹوٹ جائے تو اسے برا نہ کہو، ان برتنوں کی بھی اتنی عمریں اللہ نے طے کر دی ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی عمریں طے ہو جاتی ہیں، تو جب اس کی عمر پوری ہو گئی اس نے ٹوٹنا ہی، امر نکل گیا نا، خدا کا حکم یہی تھا کہ اب ٹوٹ جائے، ٹوٹ گیا، کوئی نہ کوئی تو سبب بننا ہی تھا۔ اب یہاں ڈاکٹر سبب بن گیا کہ مار دیا بچہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اللہ کا امر، اللہ کا حکم وہ یہی تھا کہ اس بیماری کی شفا نہیں دیں گے، اس چیز میں شفا نہیں رکھی۔ یہاں اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ جو کنکر ہیں یہ اس طرح پڑھیں کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ نے فرمایا ہے پختہ پکے کنکر کے، آگ پہ جیسے پک جاتی ہے، کچی مٹی کو پکا لیں تو سخت ہو جاتی ہے، ایسے کنکر ان پہ پھینکے گئے، مارے گئے، کوئی نشانہ نہیں چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر پھینک دی تھی، کوئی شخص ایسا نہیں رہا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ پڑی۔ حنین میں اللہ تعالی نے خود فرمایا، اور وہ اللہ نے بھی عجیب انداز میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت، اور جب آپ نے حنین میں مٹی پھینکی یا بدر میں، دونوں روایات ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ زمین سے مٹی یا ریت کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، برباد ہو جائیں یہ چہرے۔ اور جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ بھی اور کافر بھی کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں رہا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ پڑ گئی ہو، آنکھیں ملتے تھے کہ کیا ہو گیا، اور ادھر سے تیر چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت، اور وہ جو مٹی آپ نے پھینکی تھی، یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے جو تیر آپ نے چلائے تھے وہ آپ نے نہیں چلائے تھے، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے مٹی پھینکی تھی۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ پھر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ مولانا روم نے کہا گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ ظاہر میں آدمی کے حلق سے ہی بات نکل رہی ہوتی ہے مگر وہ آدمی کوئی اور ہوتا ہے، اس کا کہا اللہ کا کہا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ وہ اللہ کا امر تھا کہ اس چیز کو پھینکو تاکہ سارا نشاہرن ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ خدا کا حکم جس چیز میں آ جائے گا بس وہ چیز چلے۔ اور اس حقیقت تک صحابہ رضی اللہ عنہم کی بڑی اچھی طرح رسائی تھی، اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ وہ عین ان مواقع سے کامیابی اور نیکی کی فال لے آتے تھے جس کو دیکھ کے عام آدمی کہتا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ گئے ہیں ایران میں تو پرویز نے وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے دعوت دینے آئے ہو کہ میں تمہارا غلام بن جاؤں، تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ عزت والا معزز ہے؟ تو اب کون کہتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ سب چپ رہے۔ اس سے کہا مٹی کی ایک ٹوکری لاؤ، تو جب ٹوکری لائی گئی مٹی کی تو اس سے کہا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اس پہ عاصم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سب سے عزت والا میں ہی ہوں، تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ حرکت نہ ہو۔ تو اس نے کہا اس کے سر پہ مٹی رکھو اور کہنے کا نکل جاؤ یہاں سے میری مملکت سے۔ تو اس پہ عاصم رضی اللہ عنہ نے بڑی خوشی سے وہ مٹی رکھی اور جا کر انہوں نے اقتصاد رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا اور کہا حضرت مبارک کو انہوں نے تو اپنی زمین ہمیں خود دے دی۔ صرف ایک آدمی وہاں سمجھ سکا اور وہ رستم تھا۔ اس نے کہا واللہ قد ذهبوا بمفاتيح ارضنا، خدا کی قسم وہ جو خوش ہو کے جا رہا تھا نا وہ تو ہماری زمین کی چابیاں لے گئے، وہ تو ہماری زمین لے گئے۔ تم سمجھتے ہو مٹی دے گئے، انہیں ذلت میں مبتلا کیا، دیکھا وہ کس خوشی سے گیا ہے مٹی لے کے، کیونکہ ان لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، جب وہ ہوگا یہ زمین ہمیں ملے گی، نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ کے ساتھ امید تھی کہ اس سے تو اپنی مٹی پہلے ہی ہمیں دے دیے، یہ تو فال ہے ہمارے لیے، اچھی فال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، اور ہم نے انہیں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، جیسے کوئی جانور چبا لیتا ہے کسی چیز کو اور پھر اس کے بعد وہ اگل دیتا ہے اسے بجائے نگلنے کے، اور وہ بھوسا ہوتا ہے بیکار چیز، ایسے خدا نے کر دیا۔ مار پڑتی چلی گئی، چیچک نکل آئی ایک لمحے میں، اور یمن پہنچتے پہنچتے بھی جو بھاگے ہیں سب رستے میں مرتے چلے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود بتلاتے تھے کہ میں نے ان لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ کہتے تھے فلاں فلاں جگہ پہ یہ ہاتھیوں کی لاشیں تھیں، اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے وہ کہتے تھے پھر پرندے آئے اور ایسے پرندے آئے جن ہاتھیوں کو اٹھا کر لے گئے، ان کی لاشیں لے گئے، اور ان کی فوج کی لاشیں بھی لے گئے۔ ایسی تباہی مچ گئی، اتنے بڑے بڑے پرندے، یہ چیزیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کسی بات کا ارادہ کر لے پھر ہوتا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک جنگ ہوگی، ام المحارب، جنگوں کی ماں ہوگی وہ۔ یہ جو صدام بار بار کہتا رہا نا کہ ام المحارب ہے، ام المحارب، وہ اصل میں یہ بات ہے۔ اور اس کی ایک صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس جنگ کی ایک نشانی، اور وہ نشانی کبھی ہوئی تو وہ یقیناً لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں آدمی اسے دیکھیں گے، کیونکہ نشانی چیز ہی ایسی۔ آپ نے فرمایا اتنی لاشیں ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی
کہ پرندہ کھائے گا انسانی گوشت اور اکتا جائے گا انسانی گوشت کھا کھا کے، مگر اس کی نیت بھرے گی نہیں نا، تو وہ چلتے چلتے اڑتے 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 ایک جگہ جا کے گر پڑے گا، اتنا بوجھ اس کا خود زیادہ ہو جائے گا اور ہر طرف انسانی گوشت ہوگا۔ فرمایا جب وہ جنگ ہو جائے گی پھر اس کے بعد تم دیکھو گے قیامت کے آثار نشانیاں ایسے شروع ہو جائیں گی جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی پیدا پہ گرنے لگتے۔ یہ پرندے، یہ جانور اللہ کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے کبھی پرندوں پر غور کیا ہے؟ آپ دیکھیے پرندہ جب اٹھتا ہے تو کبھی کبھی یہ ایک لمحے کے لیے بالکل معلق ہو جاتا ہے فضا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، اس وقت سوائے رحمان کے اور کون ہے جو اسے تھام کے رکھتا ہے؟ وہ اس کے لیے زمین کی کشش، ہوا کا دباؤ سب برابر ہو گئے، بالکل اپنی جگہ پہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اللہ نے فرمایا ہمارے علاوہ کون ہے جو ایسے کرتا ہے؟ تو اس صورت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے، اپنے اسباب اور وسائل جتنے وہ استعمال کر سکتا ہے انہیں کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ اب آپ کے ذمہ۔ اور اب تعالیٰ شان وہ اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتے بشرطے کہ بندہ اپنا کام پورا کرے۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں خدا کا کوئی نیک بندہ تھا اور اس نے بادلوں میں یہ آواز سنی، فرشتہ بادل سے کہہ رہا ہے کہ فلاں شہر میں جا کے فلاں شخص کے باغ پہ برسنا۔ بڑا حیران ہوا اور اس نے لکھ لیا اس شہر کا نام، باغ کا نام، آدمی کا نام، اور اس سے پیدل سفر شروع کیا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو باغ میں اس نے دیکھا، لوگوں سے پوچھتا ہوا پہنچا کہ ایک آدمی کچھ کام کر رہا ہے، تو اس نے کہا اللہ کے بندے تم سے ایک کام ہے، میری بات سن۔ اس کا کیا کام ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس شہر میں آیا ہوں بہت دور سے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا تو اسے خیال آ گیا، لکھا ہوا تھا، اس نے کہا وہ یہی آدمی۔ اس نے کہا فلاں تاریخ کو آپ کے اس باغ میں بارش ہوئی تھی؟ اس نے کہا بالکل بارش ہوئی تھی، کہیں اور بارش نہیں ہوئی، بس اس کے باغ پہ ہی ہوئی۔ تو اس نے کہا تمہارا کون سا عمل ایسا ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ اس سارا قصہ بتایا کیسے فرشتے کی آواز سنی۔ اس نے کہا میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، میں بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہوں، سوائے اس کے کہ باغ کا جب بھی پھل آتا ہے میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنی اولاد اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ واپس اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں غریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، سب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جو چاہے اسے کھا لے اور استعمال کرے، اور میں نے آج تک کبھی اس اپنے عمل کو نہیں توڑا۔ تو آدمی کہنے لگا کہ جب تم نے اپنے عمل کو جاری رکھا ہے تو اللہ نے بھی اپنے عمل کو جاری رکھا، اللہ نے بھی اپنی بات نہیں چھوڑی۔ کیوں ہوا کرتا ہے کہ انسان جن اعمال کو مسلسل جاری رکھتا ہے اللہ بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ انسان سے، بشر ہے نا، کسی تقاضے سے، کسی مجبوری سے، معذوری سے کوئی بات ہو جاتی ہے، مگر حق تعالی شانہ پھر بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے، بندے پہ اتنے مہربان ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں بلا کر کہ میرے اس بندے کا عمل ہر ہفتے آیا کرتا تھا، ہفتے میں 2 بار اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا عمل ہمیشہ آتا تھا اور اس ہفتے اس کا یہ خانہ خالی ہے، کیا ہوا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار بیمار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل لکھو، اس میرے بندے نے ہمیشہ مجھے یاد رکھا ہے، تو صحت کی حالت میں یہ ہمیں یاد کرتا رہا، ہمارے کرم سے، ہماری مہربانی سے گری ہوئی بات ہے کہ آج یہ بیمار ہو گیا تو ہم اسے چھوڑ دیں، ہم اسے یاد رکھیں۔ تعلق کیوں بن جاتا ہے تو روحانیت کی بات، مگر ہوئی ہے چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، فتوے بہت سے انہوں نے لکھے۔ ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ انہیں تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جوانی سے وہ رہتے مکہ مکرمہ میں تھے،
تو اپنی جوانی سے ہی وہ ہر ہفتے جاتا تھا محض سلام پیش کرنے روضہ مبارک. مدینہ منورہ پہنچے، سلام پیش کیا، بس چل پڑے. کوئی کام کاج نہیں، کسی رشتہ دار سے ملنا نہیں. کوئی روکتا تھا تو کہتا تھا نہ روکو، میں تو سلام پیش کرنے کی غرض سے آیا تھا، میں نہیں چاہتا میری نیت میں کچھ دنیا شامل. کوئی اور کام ہوتا تھا ہفتے میں 2 سفر کر لیتا تھا، مگر ایک سفر ہر ہفتے وہ کرتا ہی رہا. اور جب وفات کا ہفتہ قریب آیا تو بہت بیمار ہو گئے وہ صاحب، وہ بزرگ. تو جو جانے کا دن تھا روتے رہے. تو بیٹوں نے کہا ابا آپ ساری زندگی جاتے رہے ہیں، اب جو نہیں جا سکے تو یہ بس اللہ کی طرف سے ہے، آپ کی بیماری شفا بھی وہی دے، یہ چیزیں. تو ان کی آنکھ لگ گئی اور پھر انہیں اطمینان ہو گیا، خوش ہوتے رہے. تو بیٹوں نے پوچھا کہ ابا ہوا کیا؟ کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میرے اس کمرے میں میرے بستر پہ آ کے بیٹھ کے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیسے تشریف آوری ہوئی، اور میں تو پریشان ہو گیا. تو مجھ سے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ وہ جو ہر ہفتے میں سلام کرنے آتا ہے وہ آج کہاں ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ خواب میں اس سے میری زیارت کروا دے، تاکہ اب اس کی حاضری نہیں ہوئی تو ہم اسے پوچھیں. وہ کہتے تھے بس تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا. اپنا عمل جو اس نے جاری رکھا، اللہ نے کہاں سے کیا چیز پیدا کی، کیسے اسے دکھا دیا، یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا. مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام جانے نہیں. تو جو شخص